سورۃ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 49۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل و خاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ۔ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض۔ لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، یہ انسان تھکتا نہیں ہے خیر کی دعا سے، وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، اور کبھی اس کو شر آ پہنچے تو یہ آس توڑ بیٹھتا ہے نا امید ہو کر۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا، اور اگر ہم اس کو مزہ چکھائیں رحمت کا اپنی جانب سے، من بعد ضراء مَسَّتْهُ، اس تکلیف کے بعد جو اس کو آ پہنچی، لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، تو یہ ضرور یہ کہے گا یہ تو میرا حق ہے۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے۔ وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر کبھی مجھے میرے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا، إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى، یقیناً وہاں بھی میرے لیے اچھے حالات ہی ہوں گے۔ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، پس ضرور ہم آگاہ کریں گے کافروں کو ان کی کرتوتوں سے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ضرور ہم چکھائیں گے ان کو سخت عذاب۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور جب ہم نے انعام کیا اس انسان پر، أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ، تو اس نے پہلو تہی کی اور اپنا رخ پھیر لیا۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اس کو تکلیف آ پہنچی، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، تو یہ لمبی چوڑی دعائیں مانگنے لگا۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے انسان کی ناسپاسی اور ناشکری اور انسان کے بہت جلدی بدل جانے کو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا اس انسان کا مزاج ایسا ہے کہ لا يسأم الانسان من دعاء الخیر، بھلائی مانگنے سے یہ اکتاتا نہیں ہے، ہر وقت خیر مانگتا رہتا ہے، مال مل جائے، صحت مل جائے، دولت مل جائے، اچھے حالات آ جائیں، خوشحالی آ جائے، یہ ہر وقت اس سے تھکتا نہیں، یہ کہتا ہے بس ملتا رہے ملتا رہے ملتا رہے۔ لیکن دوسری طرف فرمایا وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ،
اگر کبھی اس کو کوئی تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، تنگ دستی آ جائے، بیماری آ جائے، کوئی مقدمات میں الجھ جائے، فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، یہ آس توڑ بیٹھتا ہے نا امید ہو کر، یعنی پھر یہ اللہ سے بالکل نا امید ہو جاتا ہے۔ میرے محترم دوستو، ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کی ذات پہ راضی رہے، خوش رہے۔ میرا اللہ مجھے جس حال میں رکھے میں اسی حال میں خوش ہوں۔ کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا، حضرت کیا حال ہے؟ فرمانے لگے کیا خوب حال ہے، اس انسان کا کیا حال پوچھتے ہو جس کی مرضی کے مطابق سارا جہان چل رہا ہے، جس کی مرضی کے مطابق سارا جہان چل رہا ہے، ظاہر ہے اس بندے کا حال تو بڑا اچھا ہوگا۔ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت یہ کیسے، آپ کی مرضی کے مطابق کیسے چل رہا ہے سارا عالم؟ تو کہنے لگے کہ میں نے اپنی مرضی اللہ کی مرضی میں فنا کر دی، جو میرا اللہ کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے، تو بس یوں سمجھو کہ سارا عالم میری مرضی سے ہی چل رہا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، جب بندہ اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے جس حال میں رکھے میں خوش ہوں، تو پھر اس بندے کو مایوسی نہیں ہوتی، وہ پریشان نہیں ہوتا۔ حالات آئیں گے، مشکلات آئیں گی، بیماریاں آئیں گی، تنگ دستیاں آئیں گی، لیکن وہ ان حالات میں بھی مزہ محسوس کرے گا، خوشی محسوس کرے گا۔ لیکن اگر اس کے دل میں بس یہ ہو کہ بس ہر وقت مجھے اچھے ہی حالات رہے اور میرے اوپر کوئی پریشانی، کوئی دکھ تکلیف نہ آئے، تو میرے محترم دوستو یہ تو دنیا ہے، جنت تو ہے نہیں۔ جنت میں ایسی زندگی ملے گی کہ وہاں پہ کوئی پریشانی، کوئی مشکل، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ دنیا میں تو یہ ساری چیزیں وہ ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ تو یہاں خوش رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ بندہ اللہ کی رضا میں راضی رہے۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں اس کی صورتحال یہ ہے کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ، اگر کبھی کسی انسان پہ مشکل حالات تھے، پریشان تھا، مال کی فراوانی نہیں تھی، تنگ دستی تھی، تو اس کے بعد پھر ہم نے اس کو اچھے حالات دے دیے، خوشحالی مل گئی، مال و دولت مل گیا، تو پھر بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے یہ کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ ضرور یہ کہنے لگ جاتا ہے ھذا لی، یہ تو میرا حق ہے، مجھے ملنا ہی تھا، میں سمجھدار، میں عقل مند، میں دانا، میں بینا، میں نے ایسے کیا، میں نے ایسے کیا، میں نے یہ سودا مارا، میں نے وہ فلاں جگہ پہ ہاتھ ڈالا، چونکہ میں بڑا ذہین، میں بڑا سمجھدار، تو یہ تو مجھے ملنا ہی تھا۔ پھر بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے کہ مولا تیرا شکر تو نے عطا کیا، اپنے آپ کو جو ہے نا وہ فن خان بنانے لگ جاتا ہے، میں نے سارا کچھ کیا۔ اور فرمایا کوئی اس کو قیامت یاد دلاتا ہے کہ بھائی اللہ سے ڈر جاؤ، قیامت آنے والی ہے، تو یہ آگے دھڑلے سے کہہ دیتے ہیں ما اظن الساعۃ قائمہ، میرا نہیں خیال کہ کوئی قیامت آئے گی، بالکل انکار کر دیتا ہے۔ اور کوئی کہتا ہے کہ میں نہیں، قیامت آ ہی جانی ہے اور بڑا مشکل وقت ہوگا، تو پھر کیا کہتا ہے وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اگر بالفرض مجھے میرے رب کی طرف واپس لوٹایا بھی گیا، کوئی قیامت آ بھی گئی، تو جیسے میں یہاں خوشحال ہوں إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، وہاں بھی میں ہی خوشحال ہوں۔ بہت سارے کافر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو اللہ ہم سے راضی ہے اسی لیے تو اس نے ہمیں دنیا دی ہے، اللہ ہم سے راضی ہے اسی لیے تو وہ ہمیں مال و دولت دیتا ہے، اللہ ہم سے راضی ہے اسی لیے تو وہ ہمیں بیٹے دیتا ہے۔ حالانکہ میرے محترم دوستو، دنیا میں ان نعمتوں کا مل جانا یہ اللہ کے راضی ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ اللہ کے راضی ہونے کی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اللہ کے سامنے سجدے کی توفیق ہو جائے،
نیکی اس کے اندر آ جائے، دینداری آ جائے، وہ اللہ کے اور بندوں کے حقوق کا خیال رکھنے لگ جائے، یہ اللہ کی رضا، اس بندے سے اللہ راضی ہے، یہ کہہ سکتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے۔ لیکن جس بندے کو مال و دولت ملا ہو، دنیا ملی ہو، آخرت سے بالکل غافل ہو، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا اللہ مجھ سے خوش ہے، یہاں بھی مجھے مال و دولت دیا، آگے بھی مجھے مال و دولت ملے گا۔ اللہ فرماتے فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، یہ جو کافر ہے، اس قسم کے لوگ، ناشکر لوگ، اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنے والے، اللہ فرماتے ہم ان کو بڑی جلدی آگاہ کریں گے یہ کیا کیا کرتوتیں کرتے رہے، اور پھر صرف ان کو آگاہ نہیں کیا جائے گا، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اللہ فرماتے ہم ان کو سخت ترین عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یہ لوگ وہ ہیں جو دنیا میں اللہ کا کھا کے اللہ کی ناشکری کرتے۔ فرمایا ان کی صورتحال یہ ہے کہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، جب ہم اس انسان پر انعام کرتے ہیں، مال و دولت دی، صحت و تندرستی دی، بیٹے دیے، اولاد دی، اور اس کو جو ہے مکان دیا، جائیداد دی، تو أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، پھر تو یہ اعراض کرتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے اور اپنے پہلو کو پھیر لیتا ہے کہ مجھے کسی اللہ کی ضرورت نہیں، نعوذ باللہ، انکار کرتا ہے، عبادات سے انکار، عقائد غلط، معاملات غلط، معاشرت اور اخلاقیات غلط۔ آج کتنے نو دولتیے ہیں جن کو نئی نئی دولت ملتی ہے، وہ لوگوں کو انسان بھی سمجھنا گوارا نہیں کرتے، وہ اپنا حق سمجھتے ہیں ہر جگہ کہ یہ ہم مالدار، ہر جگہ ہمارا حق۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب ان کو تکلیف آ پہنچتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، تو پھر فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، پھر لمبی چوڑی دعائیں شروع کر دیتا ہے، پھر اللہ سے کہتا ہے یا اللہ یا اللہ۔ میرے محترم دوستو، لمبی دعا مانگنا یا اللہ سے بار بار مانگنا یہ تو اچھی اور پسندیدہ چیز ہے، دعا کے اندر وہ ایک ہی بات کو بار بار مانگنا یہ بھی پسندیدہ ہے، لیکن یہ رویہ اللہ کو پسند نہیں کہ جب نہ ملے تو پھر تو دعائیں مانگنے لگ جائے، اور جب مل جائے تو پھر اللہ کو بالکل بھول جائے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ اللہ رب العالمین کو پسند یہ ہے کہ انسان ہر حال میں اللہ سے دعا مانگے، ہر حال میں اللہ کا منگتا اور بھکاری رہے، اچھے حالات آئیں تو اس کو اپنا کمال نہ سمجھے بلکہ یہ سمجھے کہ یہ میرے رب کا مجھ پہ احسان ہے، یہ انسان شکر گزار انسان۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو ایسا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ناشکری اور برے حالات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتن کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ہماری مسجد کے نمازی اور مدرسے میں بھی آنے جانے والے بھائی طالب کل انتقال کر گئے، دعا فرمائے اللہ اس کی بال بال بخشش و مغفرت فرما، اللہ مرحوم کے جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما۔ یا اللہ بھائی طالب کی قبر کو تا حد نگاہ وسعت نصیب فرما، کروٹ کروٹ چین سکون اطمینان نصیب فرما۔
اگلی تمام منزلیں ان کے لیے آسان فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع